الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات بھیج دے محمد وقت. عزاداران شہید الشہداء، اتنے دنوں سے یہ مجالس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا، اور یہ مصیبت اور یہ مشکلات جو اہل بیت پر ہیں، بہرحال اس کو بیان کرنا ہے، اس پہ گریہ کرنا ہے، اور اس واقعے کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ کربلا کا واقعہ صرف 61 ہجری کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ سید الشہداء کیوں کربلا آئے، کیوں اپنی اہل حرم کو لے کر کربلا آئے تھے. انہوں نے اسیر ہونا تھا، انہوں نے زندان میں جانا تھا، مگر جو چیز باقی رہے گی وہ خدا کا دین باقی رہنا چاہیے. ہماری بھی زندگی میں یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جب مجلس و عزاداری میں آتے ہیں، سنتے ہیں، قائم کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، اصل ہدف خدا کا دین ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا دین باقی رہے. ہم رہے نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی امام کا پیغام ہے. عزیزان محترم، اگر آج دین نہیں ہے تو پھر ہماری شاید محنتیں خدا کی بارگاہ میں ضائع نہ ہو جائیں. اور پوری دنیا اسی نظام پر، اسی سسٹم پر چل رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ہر دور میں نے آپ کی خدمت میں بہرحال آج جو ہے وہ آخری مجلس ہے. خدا انشاءاللہ زندگی دے، توفیق دے کہ پھر آپ کے درمیان میں حاضر ہوں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اور جو آپ سننے آئے تھے شاید میں وہ آپ کو دے نہیں پایا اتنے دنوں تک، اور خدا کرے کہ ہم اس توفیق عطا ہو کہ واقعاً جو حق ہے اس کو ہم ادا کریں، اور جو بیان کرنا چاہیے اس کو بیان کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے اطراف میں، اپنی جان، اپنی مال، بہت ساری انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کربلا سکھاتی یہ ہے کہ چاہے تمہاری گردنیں کٹ جائیں، حق سے پیچھے نہیں ہٹو، ورنہ پھر کربلا پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ پیغام ہے کربلا کا، واضح پیغام ہے. ورنہ امام بھی ادھر چلے جاتے، ادھر چلے جاتے، کہیں بھی جا سکتے تھے. امام کو کیا تھا؟ انہوں نے کہا مدینہ میں انہوں نے کہا کہ بات مان لیں، بیعت کر لیں، ختم ہو گئی بات. نہیں، ورنہ امام کے لیے کیا تھا؟ امام کہیں بھی جا سکتے تھے. امام نے کہا نہیں. مسئلہ صرف ایک بیعت کا نہیں تھا، مسئلہ بہت بڑا تھا. عزیزان محترم، یہی بہرحال میں چند دنوں میں آپ کی خدمت میں جو بیان کیا کہ ہم اس پورے سینیریو کو سمجھیں، ہم اس بڑے کینوس میں دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا. یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب کربلا واضح ہوگی کہ کربلا کیا تھی. کربلا صرف یہ مارکا نہیں ہے کہ امام جا رہے تھے کوفہ والوں کے پاس، امام کو روک دیا،
امام کو شہید کر دیا، اور نہیں، کربلا یہ نہیں ہے عزیزان محترم. یہاں امام تک پہنچنے کے لیے انبیاء کی محنت ہے ساری. یعنی سارے انبیاء کا وارث ہے جو کربلا آیا ہے، سارے انبیاء کا وارث ہے. کیسے وارث ہے وہ بھائی میں اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں گا. دوسری طرف کون آیا ہے، اس سسٹم کو سمجھیں. جب تک یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک آپ اپنے زمانے کے امام کو نہیں سمجھ سکتے. سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جس دور میں کھڑے ہوئے ہیں بہت سینسیٹیو دور ہے، بہت حساس ہے. یہاں آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو اور مجھے امام سے دور کر سکتی ہے، اور امام کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے. ہماری غلطی. امام منتظر ہے. امام بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام کو کربلا والوں نے، کوفہ والوں نے بلایا خط لکھ کے، 18,000 کہیں 12,000 امام کو خط لکھے گئے، خط لکھے گئے کہ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے. ہم آج کیا کر رہے ہیں پوری دنیا میں؟ اللہ جل اللہ جل اللہ جل. کیا ہے؟ خط تو ہے، اور کیا ہے یہ؟ آ جائیے آ جائیے، جلدی آئیے جلدی آئیے. کہاں آئے؟ کس کے پاس آئے امام؟ کس کے گھر آئے امام؟ کس انجمن کے پاس امام آئے؟ کس امام بارگاہ میں امام آئے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہماری مجلس نہیں ہے تو ہم مجلس میں نہیں جاتے. میں مارسی باتیں نہیں کر رہا، میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں. اگر دوسری انجمن نے یہ کیا ہم وہاں نہیں جائیں گے، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے، کسی تنظیم نے پروگرام کیا ہم نہیں جائیں گے. تو امام کہاں آئیں گے؟ کہاں؟ سوالیہ نشان ہے یہ. آج کس امام کو پکار رہے ہیں ہم؟ کہاں آئے امام؟ تیار ہیں؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ متحد ہونے کی، اتحاد کی ضرورت ہے. دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، اسے اسلام سے دشمنی ہے. وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے کہا آپس میں لڑیں مریں، ایک دوسرے کو ماریں، فنا ہو جائے، تباہ کر دیں اپنے آپ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری طرف دشمن اگر شیعہ کا ظاہر ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ شیعہ سے دشمنی کرو. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون سی تنظیم کا ہے، یہ ماتمی ہے یا عزادار ہے، یہ نمازی ہے یا کون ہے، یہ نظریاتی ہے یا نہیں ہے، یہ مولائی ہے یا نہیں ہے. اسے کوئی نہیں، اسے شیعہ دشمن ہے ہمارا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم در تقسیم. کون کر رہا ہے یہ؟ کون کر رہا ہے؟ خود کر رہے ہیں ہم یا کوئی کروا رہا ہے؟ بہت بابصیرت چاہیے. علی کا شیعہ بے بصیرت نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے، جو جگہ جوڑنے کی ہے وہاں پر توڑا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں توڑا جا رہا ہے؟ کون توڑا ہے؟ عزیزان محترم، قرآن جاویداں معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے. وہ سازشیں جو رسول کے زمانے میں ہوئی تھیں، جو ہوتی رہیں. قرآن سورہ مجادلہ میں کیا کہتا ہے کہ بہرحال میں اس موضوع کو کافی آگے حد تک میں پہلے لے کر آیا ہوں کسی اور جگہ پر، لیکن بہرحال آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنا ہے کہ اس سینیریو کو سمجھے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نجوا کرتے ہیں. نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. یعنی کس کو؟ رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول سے مخاطب ہے کہ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں نا تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں، یہ جو پلاننگیں کرنے والے ہیں، یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں، یہ اگر 3 ہیں تو چوتھا میں ہوں. اگر یہ 5 ہیں تو خدا کہہ رہا ہے چھٹا میں ہوں. یعنی کیا؟ یعنی میں ان کی ساری سرگوشیوں سے واقف ہوں، ساری سرگوشیوں سے. اب یہ جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں رسول کو بتا نہیں دیتے تھے یا رسول اللہ کو حدیث کیا آئی؟ وہی آ گئی، یہ وہاں پر آپ کے لیے
پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تاریخ نام نہیں لیتی لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہا جانے دو جانے دو جانے دو. عزیزان محترم، کون لوگ تھے؟ یہ قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ تبھی نازل ہوئی ہیں نا کہ جو ہیں آس پاس ہے، کوئی تو ہے. یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ گناہ کروانا چاہتے ہیں، یہ دشمنی کروانا چاہتے ہیں، یہ رسول کے مقابلے میں ایک اور نظام لانا چاہتے ہیں. میں تحمل سے، میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، ویسے آج بہت دیر ہو گئی. زانے محترم، بس میں چاہتا ہوں کہ بہرحال آپ کچھ نہ کوئی نتیجہ لے کے جو ہے وہ اٹھیں. یہ پلاننگ کر رہے، یہ چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں آئے، فرد کو گناہ کروائیں، ایک شخص کو گناہ کروائیں، پھر دشمنی ایجاد کریں اور آپ رسول کے مقابلے میں معصیت کروائیں. یعنی کیا؟ یعنی جو رسول نے فرمایا ہے اس کے مقابلے میں آئے، جو رسول نے کہا ہے اس کو توڑیں، جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں اپنے حدود قائم کریں. حدود کس کو کہتے ہیں؟ حد ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر نہیں جانا. نہیں، ان حدودوں کو توڑو، اپنے حدود بناؤ. یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں. نجوہ، ان کا نجوہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کا نجوہ شیطان کا نجوہ ہے. شیطان ہے جو ان سے سرگوشیاں کروا رہا ہے. معاملہ بہت سنگین ہے، ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے. شیطان نجوہ کرواتا ہے ان سے. اور اے ایمان لانے والو آگاہ رہو، ان کا نجوہ تمہارے تک نہ پہنچ جائے کہیں. یہ ان کا نجوہ ہے جو تم تک پہنچا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، قرآن ہے. بہرحال قرآن زمانے میں محیط نہیں ہے کسی، آخری زمانے تک قرآن ہے. یعنی یہ نجوہ آج بھی ہو رہا ہے. یہ سرگوشیاں کوئی ابھی بھی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ آپس میں لڑواؤ، دشمنی ایجاد کرو، جوانوں سے گناہ کرواؤ. یہ سب نجوہ ہو رہا ہے. قرآن جب اس شیطان کے نجوے کی بات کرتا ہے تو قرآن دوسرے نجوے کی بھی بات کرتا ہے. یعنی رسول سے بھی نجوہ کرو. لیکن کیونکہ فقہی احکام بھی ہے صورت میں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہو نا، تو اس وقت لوگ کیا تھے؟ آتے تھے رسول سے کان میں بات کرتے تھے. اخلاقی طور پر اگر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دو لوگ کان میں بات کریں تو بری بات سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے خلاف ہے. اخلاقی احکام ہے. کہاں رسول سے آ کے یہ کانوں میں بات کرتے تھے. قرآن کی آیت آ گئی. کیا آ گئی؟ کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ دو، پھر رسول سے نجوہ کرو. صدقہ دو اور پھر رسول سے نجوہ کرو. تو تاریخ اور روایات کہتی ہیں کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ تھے، بڑے بڑے ایمان. حضرت سلیمان فارسی بھی موجود ہیں. کتنا ایمان ہے؟ کس درجے کا ایمان ہے؟ اچھا، ہم لوگ بڑے کہتے ہیں حضرت سلیمان کا ایمان حضرت ابو ذر کا ایمان میں بڑا فرق تھا، اور پھر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا اس کا ایمان؟ تمہیں کیا پتا سلیمان کا ایمان کیا تھا؟ تمہیں ایمان کا الف کا نقطہ بھی نہیں پتا. تمہیں ایمان کا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا ایمان کیسا تھا؟ سلمان و منا اہل بیت. لیکن تاریخ کہتی ہے حضرت سلیمان نے بھی صدقہ نہیں دیا. صرف ایک شخص نے صدقہ دیا اور نجوہ کیا، صرف علی ابن ابی طالب.
اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد. صرف ایک شخص نے نجوہ کیا، صدقہ دیا، نجوہ. اب یہ جو نجوہ ہے، اب یہ نجوہ رسول کا اور علی کا ہے. اب جو بھی رسول کے پاس تھا وہ علی کو دے دیا اور سب بتا دیا، سب بتا دیا. یہ بھی نجوہ کر رہے تھے، یہ بھی نجوہ کر رہے تھے، اور یہ نجوہ کرتے رہے، اور یہ آج بھی نجوہ کر رہے ہیں، یہ آج بھی گفتگو کر رہے ہیں. مگر قرآن قانون دے رہا ہے، قرآن نے قانون دیا کہ جب بھی تم رسول کے مخالف نجوہ کرو گے تو میں تمہارے درمیان میں سنوں گا. اب یہ جو نجوہ کر رہے ہیں، اب یہ نجوہ خدا سن رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو پتہ نہیں ہے، خدا کی حکومت کے اندر ہے. شیطان جتنا بھی کچھ کر لے ہے تو خدا کی حکومت کے اندر کہاں جائے گا؟ باہر تو نہیں جا سکتا. اب خدا اس نجوے کو اپنے اس زمانے کے ولی کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا نجوہ کر رہے ہیں. اب اگر اس ولی کا کوئی نمائندہ کچھ کہہ دے، نہیں سمجھے اجدان محترم، بڑی محنت میں بڑے جملے کو میں نے ادا کیا. یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں. اچھا آج کون ہے؟ آج کتنی بڑی حکومت ہے ان کی؟ پوری دنیا کی ساری طاقتیں سب رائٹ لیفٹ سب جمع ہو گئے، نجوہ کر رہے ہیں. ان کو دشمنی کس سے ہے؟ ان کو کس سے مسئلہ ہے؟ ان کو کس سے مسئلہ ہے؟ اسلام سے. یہ جو نجوہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، یہ رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے توہین رسالت کہاں ہو رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آج جو اسلامی ملک اس غاصب حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اسی توہین کو چھپانے کے لیے آپ روڈوں میں نکلے ہوئے ہیں. تعظیم صحابہ، تعظیم اہل بیت ریلی. اچھا تعظیم صحابہ، تعظیم اہل بیت ریلی ہے تو آئیے 20 صفر کو پھر آئیے، حسین صحابی بھی ہے، حسین اہل بیت بھی ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد. آئیے بھائی، تعظیم صحابہ، اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جب جو پشت پیغمبر پر بیٹھ جائے تو وہی نازل ہو جائے کہ جب تک حسین نہ ہٹے سجدے سر نہیں ہٹانا. بھائی اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جو دوش رسول پر ہو؟ اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سوار دیکھو یا سواری دیکھو؟ اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جب وہ موبائلہ کی آیت اتری کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تو کس کو لے کر آئے؟ اس سے بڑا کوئی صحابی ہے کہ جس کے لیے رسول یہ کہا کہ عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. یعنی آپ صحابی کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا رسول کے کہنے کے علاوہ؟
ہم کیوں حسین کو مانتے ہیں؟ کیوں رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین. ہے کوئی صحابی جس کے لیے رسول نے کہا ہو؟ تو اس سے بڑا تو صحابی کوئی نہیں ہے. تو آؤ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، دکھاؤ پوری دنیا کو 20 سفر کو، جہاں جہاں بھی جلوس مرکزی ہوتا ہے، سب سنی شیعہ، سنی کے سارے فرقے جو رسول سے محبت کرتے ہیں، جو صحابی سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نکلو اپنے گھروں سے، بتاؤ دنیا کو، کافروں کو کہ حسین اکیلا ہمیں چھوڑ سکتا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک. اب جانا وہ طرف صحابی کرنا ہے تو آئیے پھر، اس سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے. کہاں تھے باقی صحابی جب یزید آیا؟ کہاں تھے؟ یہ اکیلا صحابی اپنی اولاد کو لے کر. کون ایسا صحابی آیا جو 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کروا رہا ہے؟ بھئی آج سے آپ صحابی بولا کریں، نہیں بولے نواسہ رسول، صحابی بولے. دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم صحابیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ صحابی، اس سے بڑے کوئی صحابی نہیں، اس سے زیادہ کسی نے درک نہیں کیا. جو دہان مبارک رسول کو چوس چوس کر بڑا ہوا، اس سے بڑا صحابی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. یعنی گوشت رسول کا گوشت ہے، خون رسول کا خون ہے. یہ خون ہی تو تھا جسے بہا دیا کربلا میں. عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں. سارے سنی شیعہ بھائیوں، جذبات کو اپنے دیکھیں، دشمن کی سازش کو پہچانیں. یہ اس ایک غاصب حکومت کو چھپانے کے لیے فرقہ واریت کی جنگ لڑائی جا رہی ہے. یہ کہیں اور کا پیسہ، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. عزیزان محترم حکومت کیوں اجازت دے رہی ہے اپنے ملک کو استعمال؟ کب تک ہم استعمال ہوں گے؟ کب تک دوسری جنگوں کی قیمت ہم لوگ دیں گے؟ کتنا ہم نے افغانستان میں اپنے جوان خون دیا ہے. یہ فوجی ماؤں نے اس لیے بنائے تھے کہ آپ دوسروں کی جنگوں پہ ان جوانوں کو قربان کریں. کب تک؟ یہ ماؤں نے تو جوان دیے تھے کہ ملک کی سرحدیں بچائیں. کب تک یہ مائیں ایسے بیچتی رہیں گی؟ عزیزان محترم یہ سمجھنا چاہیے ہمارے ذمہ داروں کو. اور اگر آج کچھ کر کر سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے تو یہ نجوا قیامت والے دن بھی گریباں پکڑے گا. یہاں آپ نکل جائیں، آپ سمجھے میں نکل گیا، لیکن وہاں معاملہ، وہاں سید الشباب الاہل الجنہ یہی ہے. یہاں آپ ادھر ادھر ہو بھی گئے، ادھر داخلہ نہیں ملنا جنت میں. یہاں جتنا بغض رکھنا ہے رکھ لو. جو جنت کا دروازہ ہے نا، اس کی جو کھونٹی ہے جسے کھٹکھٹایا جاتا ہے، اس کو جب کھٹکھٹایا جائے گا تو صرف علی 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 علی. جانے محترم کہاں بھاگیں گے؟ اب یہ جو ہوا بھی ہے یہ خدا کا لطف ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حق کہاں ہے. حق کہاں ہے؟ حق کب تک چھپائیں گے آپ؟ کب تک چھپاتے رہیں گے؟ وہ حق کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا. تو حق تو ایسے ہی ہے، حق کو کہاں چھپائیں گے آپ؟ حق یہی ہے عزیزان محترم. اور یہی
اسی حق کا آخری نمائندہ غیبت کے پردے میں، اور کوئی نہیں ہے۔ سب میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، سارے مذہب اور فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری امام غیبت کے پردے میں، کچھ کے یہاں پیدا ہوگا، کچھ کے یہاں ہو چکا ہے ایک ہی۔ اس ایک کے مقابلے میں آنے کے لیے یہ سارا نجوہ ہو رہا ہے، یہ سارا نجوہ۔ یہ کیوں یہاں پہ آ رہا ہے؟ اس کو کیا ہے یہ غاصب حکومتیں کیوں آپ کے آس پاس آ رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے یہ آخری مکہ سے آئے گا، یہ مکہ سے آئے گا۔ تو اب یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، مدینہ بھی ہمارے پاس ہو، مکہ بھی جب ہمارے پاس ہوگا تو کہاں امام آئے گا، ہم کہاں آنے دیں گے؟ مگر یہ سب جانتے ہیں، انہوں نے ساری روایتیں پڑھی ہوئی ہیں، سب پڑھا ہوا ہے، لیکن عبرت نہیں لے رہے تاریخ سے کہ اس وقت بھی یزید لعین نے پورے گورنروں کو سب کو خریدا ہوا تھا، پوری۔ اس وقت کو ایک ہی مسلمان حکومت تھی نا، اتنے سارے مسلمان تھوڑی تھے، پتہ نہیں کتنے ملک ہیں ہم لوگ، ابھی ایک ہی حکومت تھی مسلمانوں کی، سب کو خریدا ہوا تھا، روکا ہزاروں کے لشکر سے، روکا اللہ کے نمائندے کو، مگر اس نے کربلا میں آ کے یہ بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں بلا رہے ہو کربلا، ہم نے تمہیں کربلا بلایا ہے۔ ہم نے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم قبضے میں لیں گے، وہ خود بلا رہا ہے، آؤ آؤ، میرے ظہور کا وقت تم خود قریب کر رہے ہو، آؤ جتنے جمع ہو سکتے ہو آؤ آؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو تم تعداد سے لڑو گے؟ اگر تعداد زیادہ ہوتی، اللہم صلی علی محمد، تم تعداد سے لڑو گے، تعداد زیادہ ہوتی تو پھر کربلا میں دشمن جیتتا۔ یہاں کوانٹٹی نہیں چاہیے، یہاں کوالٹی چاہیے۔ یہاں 313 کافی ہیں، یہاں 313 کی تیاری ہے، جانے ہوتا ہے، ان کو خطرہ یہی ہے۔ کیوں ایک قاسم سلیمانی سے خطرہ تھا انہیں؟ کیوں؟ یہ ٹائم میگزین کہتا ہے مین آف شیڈو، سائے والا شخص ہے۔ کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے، کبھی کہاں ہے، کبھی کہاں ہے، کبھی کہاں ہے۔ واحد جرنل ہے دنیا کا جس کے لیے دنیا کی حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھتی تھی۔ کسی اور دنیا کا جرنل ہے جس کے لیے دنیا کی حکومتیں بیٹھتی ہوں؟ اس حوالیہ نشان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان عقائد ہیں، ہمارے لیے بھی امام ہی آخری امام ہے، ایک ہی امام ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ یہاں پہ تو آپ جو بھی کر لیں، جتنا کر لیں، ادھر بہت پکڑ ہے، وہاں بولیں گے ہم نے بھی اسلامی حکومت دی تھی تمہیں، ہم نے بھی تمہیں یہ سارے عہدے دیے تھے، تم نے کیا کیا ہماری آخری کے لیے؟ کیا صرف ایک ہی گروہ ہے جو آخری کے لیے کام کرے گا؟ اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا، یہ یاد رکھیے گا، ہر کے با ولایت افتاد در افتاد، جو ولایت کے مقابلے میں آئے گا وہ گر جائے گا۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ نجوہ کیوں ہے؟ یہ جمع ہو رہے ہیں، سب جمع ہو رہے ہیں، یہی جمع ہوئے سارے، انہوں نے جمع کیا پوری دنیا کے گنڈوں بدماشوں کو، داعش کے اندر، IS کے اندر، کیا کیا؟ ایک ہی کافی تھا، ایک ہی کافی تھا، اتنا مارا کہ صاف کر دیا، اور جب وہ زندہ تھا تو ان کے لیے خطرہ تھا، اور یہ سمجھے کہ ہم اس کو مار دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ شہید قاسم سلیمانی زندہ قاسم سلیمانی سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ کیوں خطرناک؟ قوم کی حیات ہے، وہ قوم کی حیات ہے، وہ بس خدا عزیزان محترم۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو بدن میں روح ہوتی ہے،
اور جب شہید ہو جاتا ہے تو یہ روح عالم پہ محیط ہو جاتی ہے. کس کس کو مارو گے تم؟ ایک کو مارو گے. یہاں لائن لگی ہوئی ہے. یہی نجوا کر رہے. یہ پوری دنیا کا میڈیا کہ جو چند کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ساری سازشیں، ٹی وی چینلز، خبروں کے چینل، انٹرٹینمنٹ، یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، سب ان کا نجوا ہے. ان کا نجوا ہے. یہ نجوا کر رہے ہیں اور ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا ہے. مومنین اس نجوے کا شکار نہ ہو، اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. یہ آپ کو بھڑکائے گا. جسے آج ہمارے بہت سارے کچھ دوست احباب، نادانی کہوں گا میں تو، کہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ لان کر رہے ہیں. یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں کوئی مومن مارا جائے قصوروار کون ہے آپ کا. نجوہ وہ کر رہا ہے، یہ اس کا پلیٹ فارم ہے. آپ نے اگر اس کو الہی استعمال نہیں کیا، آپ ضائع ہو جائے گا. دشمن نجوہ کر رہا ہے. دشمن کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہتھیار کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہتھیار ہے آج. اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ وکٹم ہو جائیں گے. اور وہ نجوہ کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے. سارا سب کچھ اسی کا ڈیزائنڈ ہے. یہی تو ہے نا. فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کچھ کہہ دیا، کٹ کر کے اس کی ایک ویڈیو بنا دی، ویڈیو بنا کے پھیلا دی. اب آپ اور میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے اگر کوئی غلطی بھی کی تھی تو بہرحال یہیں ختم ہو جاتی بات. لیکن ہم لوگ اس چیزوں کو پھیلا کر اس نجوے میں شریک ہو رہے ہیں. بہت ضروری ہے عزیزان محترم. بہت، یعنی آخری زمانہ ہے یہ اس ٹائم. بہت سخت ہے یہ زمانہ، اور اس میں چھنی چل رہی ہے کہ جو ثابت رہے گا وہی امام کے ساتھ ہوگا، ورنہ لوگ گرتے جا رہے ہیں. کتنے لوگ گر گئے اس زمانے میں. کتنے لوگ امام کے چہرے کو دیکھتے تھے مسجد نبوی میں. رسول خدا پوچھتے تھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہا وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آ جاؤ گے. کہا رسول خدا تلوار لے مار دیں. کہا جب کچھ کیا نہیں تو میں کیسے ماروں پہلے. لیکن یہی ہوا، علی کے مقابلے میں آئے کہ نہیں آئے. تو عزیزان محترم، چھاننی بہت خطرناک ہے زمانہ. یہ اس ٹائم نجوہ کر رہے ہیں. آپ ان کی سازشوں کو سمجھیں، سب سمجھیں. یہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں ایک لڑکے کو، جوان کو تباہ کرنے کے لیے، ایک گھر کو گناہ کروانے کے لیے، اور ایک کمیونٹی کو، ایک ملک کو، ایک قوم امت کو برباد کرنے کا یہ نجوہ. اور یہ پلاننگ ہی کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے. یہ اخلاق کے مقابلے میں اخلاق، یہ دین کے مقابلے میں دین، یہ اعتقاد کے مقابلے میں اعتقاد لا رہے ہیں. یہ گھر کے سسٹم کے مقابلے میں گھر کا سسٹم دے رہے ہیں. یہ جو آج ہمارے ٹی وی چینلوں پر بے حیائی، برائی، نامحرم تعلقات، یہ شیطان کا نجوہ ہے. یاد رکھیے، یہ لا رہا ہے اسلامی گھر کے مقابلے میں شیطانی گھر. یہ نجوہ کر رہا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو نارمل ہے، ہمیں ویسے بھی بتاتا تو بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں ہو. نجوہ ہے عزیزان محترم. میں آپ کی خدمت میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میرا ایکسٹریکٹ کیا ہوا نہیں ہے. یہ بہت بڑے بڑے اساتید کی محنت ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ نجوہ ہو رہا ہے اور یہ جمع ہو رہے ہیں، یہ سازشیں کر رہے ہیں. مگر یہ بھول گئے کہ خدا ان کی اس پلاننگ سے واقف ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم اپنے پلاننگ کر لو اور ہم بھی اپنی پلاننگ کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ان کو خوف ہے تو صرف ان شخصیتوں سے کہ جو ان کی ساری باتوں کو دنیا کو بتا دیتے ہیں. کیوں ہمارے مہاراجہ کرام کو برا بلا کہنے کے لیے پلاننگ کی گئی؟ کس نے کیا؟ کتنا پلان کیا انہوں نے؟ کتنے سالوں میں اس کام کو کیا؟ یہ انقلاب کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو انقلاب تھا یہ نہ بلیک کا تھا نہ فرینچ تھا. انہوں نے سٹڈی کیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو انقلاب ہے نا یہ تشیع کا انقلاب ہے. اور کہا کہ یہ تشیع جو ان کا بہت بڑا اسٹریٹجیکل پلانر ہے فوکو یاما،
جو پینٹاگون کا اسٹریٹجیکل پلانر ہے وہ جاپنیز. اس نے جو کانفرنس تھی انقلاب کے بعد اس نے بتایا شیعہ کہتے کسے ہیں. کہا کہ شیعہ ایک پرندے کی مانند ہے. شیعہ ایک پرندہ ہے جس کے 2 پر ہیں, ایک سرخ رنگ کا ایک سبز رنگ کا. سرخ رنگ کا پر حسینیت کا, شہادت کا پر ہے. کہا جتنا ان کو مارو یہ اور پرواز پکڑتے ہیں. کہا دوسرا پر سبز رنگ کا یعنی امید کا, انتظار کا, یہ کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں. کہا اب یہ 2 پر ایسے ہیں کہ جو ان کو روک نہیں سکتا, یہ اتنی تیزی سے پرواز کر رہے ہیں. کہا کہ اگر ان کو روکنا ہے تو ان کے 2 پروں کو خراب کرنا پڑے گا. کیسے؟ کہا ان کی حسینیت کو, ان کی عزاداری کو خراب کرو, یہ ان کی رفتار کو روکے گا. کہا ان کی امید جو فلسفہ انتظار ہے اس کے معنی تبدیل کرو. یعنی کیا؟ یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا, امام خود آئیں گے. ہمیں کچھ نہیں کرنا, امام آئیں گے. فلسفہ انتظار تبدیل کرو. انہوں نے محنت کی, کئی سال لگائے. کیا کیا؟ آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. ان کی عزاداری کو خراب کرو. یعنی کیا؟ عزاداری کو ختم نہیں کرو, خراب کرو. کیسے خراب کرو؟ یہ امام حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, یہ امام علی سے محبت کرتے ہیں, انہی ناموں کی وجہ سے انہیں ٹکڑوں میں بانٹو. مشکل بات ہے, مجھے پتا ہے اس کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہمیں ٹکڑے تقسیم کیا گیا. کیا کہا؟ یہ تو مقصر ہے, یہ تو مولا ہی ہے. کیا کیا ہے؟ یہ تو فضائل نہیں پڑھتے, یہ تو یہ پڑھتے ہیں. کہاں لے گئے قوم کو؟ کن جوہلوں کے ہاتھوں میں قوم دے دی. کیا کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں 1-2 دن میں ہو گیا؟ سالوں محنت کی انہوں نے. اس نہج پہ لے کر آؤ کہ یہ ان کی عزاداری رہے لیکن روح عزاداری چھین لو. اس جگہ سے اٹھنے والا بچہ کبھی بھی حضرت قاسم کی طرح اپنے ٹکڑے نہ کروائے. محنت کی انہوں نے, لیکن اس نے کہا کہ اس پروں کو جتنا بھی کاٹو, کچھ کرو, اس پرندے نے ایک ذرا پہنی ہوئی ہے کہ جب بھی اس کے پروں میں نقصان ہوتا ہے تو وہ ذرا پرندوں کو دوبارہ طاقت دیتی ہے. اور کہا یہ جو ذرا ہے تشیع کی, یہ مرجیت کا نظام ہے. مرجیت کا جب تک یہ نظام رہے گا ان کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک جملہ بولتے ہیں, ایک جملہ, پوری عراقی قوم سڑک پر نکل کر داعش کا خاتمہ کر دیتی ہے. ایک جملہ. اللہم صلی علی محمد. جانے بات ہمیں تو کہا گیا یہ تو علماء کا ہے, یہ تو ادھر کا ہے, یہ تو عراق کا معاملہ ہے. نہیں, آپ سمجھ ہی نہیں رہے, آپ نے حسینیت کو سمجھا ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام نظام لے کر آئے تھے کربلا, اور یزید کو آشکار کیا تھا کہ یہ نظام ہے. آج پوری دنیا مل کر اسی حسینیت کے نظام کے مقابلے میں آئی ہوئی ہے. انہیں کسی اور مسلک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جہاں پر ولایت ہوتی ہے وہی آتا ہے یزیدیت کے مقابلے میں, وہی آتا ہے. کون آیا پورے تاریخ کے اندر؟ 50 سال ہوئے تھے رسول خدا کو گئے ہوئے, 50 سال, اور شیطان نے ایسا حلیہ اختیار کیا کہ مسند پیغمبر پر آ کے بیٹھ گئے. قوم سو رہی ہے, قوم سو رہی ہے. اب کون آتا؟ کون آئے گا؟ وہی آئے گا نا کہ جو حضرت آدم کا وارث ہے,
جو نوح کا وارث ہے، جو موسیٰ کا وارث ہے، جو عیسیٰ کا وارث ہے، وہی کربلا آیا، اس نے بے نقاب کیا۔ آج کون آئے گا اس پورے نظام کے مقابلے میں جو دنیا اکٹھی ہو رہی ہے؟ کون آئے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ کا ولی آئے گا، یوسف زہرا آئے گا، حسین کا فرزند آئے گا۔ دعائے ندوہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اینا بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو طہا کا بیٹا، یاسین کا بیٹا؟ کہاں ہے وہ جو نبا العظیم کا بیٹا؟ کہاں ہے وہ جو فتنوں کو اکھاڑ پھینکے گا؟ کہاں ہے وہ جو مومنین کو عزت اور دشمنوں کو ذلت دے گا؟ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دعائے ندبہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ تو وہ کون ہے؟ وہ کہاں آئے گا؟ کس کے پاس آئے گا؟ کون اس کے لیے تیار ہے؟ اور کون اس کے مقابلے میں سازش کر رہا ہے؟ یہ پورے اسلام کو دعوت ہے عزیزان محترم۔ امام زمانہ کسی فرقے کے تھوڑی ہیں۔ مسیح کرسچن تیار ہیں، کرسچنوں کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو یہ سارے کرسچن حضرت عیسیٰ کو ماننے شروع کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو امام کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے۔ یہ سارے مسیح امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ سمجھ نہیں رہے کہانی کتنی بڑی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مسجد کا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ ہے، خمس کا مسئلہ ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا آج تک۔ مسئلہ انسانیت کی بقا کا ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے۔ اگر دم ہے، اگر اپنے اندر جان رکھتے ہو تو آؤ مقابلے میں، آؤ۔ یہ امام حسین نے مکہ چھوڑتے وقت پہلی شرط یہی لگائی تھی کہ اگر اپنے خون کا بذل دے سکتے ہو، اپنے خون کی قربانی دے سکتے ہو، پہلی شرط ہے امام حسین کی مکہ چھوڑتے ہو، آؤ میرے ساتھ، آؤ۔ دے سکتے ہو، یہاں جان جائے گی، یہاں گردن کاٹی جائے گی۔ وہ شہید جو 28 سال کا محسن حجاجی، جو ایک ٹاؤن کا رہنے والا، جب اسے کوئی کام دیا جاتا تھا امام بارگاہ میں مجلسوں میں تو کہتا تھا مجھے سب سے مشکل کام دو۔ کہا کیا؟ سب سے مشکل کام نیاز کو تقسیم کرنا ہوتا تھا۔ وہ سارا مشکل کام کرتا تھا، اور جب اسے کہتے تھے کہ بڑی مہربانی، بڑی شکریہ، تو کہتا تھا کہ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، اگر امام حسین کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو اپنی گردن دینی ہے۔ اور اس نے گردن دی۔ اس ماڈرن دور میں اس 28 سالہ جوان نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو بچاتے ہوئے اپنی گردن کٹوائی، اور کہا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا بڑا پرآشوب دور ہے، اگر کچھ کرنا تو اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے۔ خریدار کیوں؟ کیونکہ وہ جوان جانتا ہے کہ میں جس امام کے لیے کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جوان آپ لوگ امام دیکھ رہے ہیں، عزیزان محترم، امام کی طرف متوجہ ہوں، اس کو پہچانے، عالمی سازشوں کو پہچانے، غفلت میں نہ رہے، دھوکے میں نہ آئے، متحد ہوں، سنی شیعہ اتحاد قائم کریں، مومنین اتحاد قائم کریں۔ پتہ نہیں کیوں ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ مشترک ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ سمجھ میں آتی ہو، کسی کو کم سمجھ میں آتی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی اگر آپ کو زیادہ آتی ہے تو تھوڑے والے کو قبول کر لو، اگر آپ زیادہ ماتم کرتے ہو تو تھوڑے والے کو بھی قبول کر لو۔ بھائی مولا نے قبول کرنا ہے، آپ نے تھوڑی قبول کرنا ہے۔ اور جو نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی اپنا ہلکا ہاتھ رکھا کرے، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے کسی پہ احسان تو نہیں کر رہا، جب خدا توفیق دے رہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، اس کو بھی توفیق و نماز پڑھنے کی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپس میں جڑے عزیزان محترم، بہت ہو گیا، بہت مومنین کے درمیان میں بھی اختلاف ڈل گیا۔ جو بھی اختلافی بات کرے یاد رکھے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگتے ہوں مراجع، ہو سکتا ہے آپ کو بہت برے لگتے ہوں، کسی نے آپ کے کان بھرے ہوئے ہوں، سازشیں کی ہوں، لیکن یاد رکھیں جو بھی آج مراجع اکرام کے خلاف بات کرے سمجھ لے وہ دشمن کے پے رول پر ہے، سمجھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔
وہ بیچارہ نادانستی میں کر رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے کیا، اور وہ سمجھ رہا ہے میرے گاؤں میں ہی بس شیعت ہے اور کہیں نہیں ہے شیعت، وہ سمجھتا ہے بس میرے شہر میں ہوتی ہے حسینیت، پوری دنیا میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وقت کا امام دنیا کا، کائنات کا امام ہے، اور پوری کائنات کو جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے۔ سر عالم میں، میرا 8واں امام کہتا ہے، پورے عالم کا جو نور ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، پورے عالم کا نور، اور ہر عالم میں امام ہر وقت حاضر ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں فیض مل رہا ہے نا امام سے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اسی طرح ملائکہ بھی امام سے فیض لے رہے ہیں۔ امام ہر عالم میں ہے، امام کو سمجھے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو بتایا کہ جب امام آ جاتا ہے تو پھر سب قربان ہو جاتا ہے۔ روحی لکل فدا، اللہم صلی علی محمد و امام کو سمجھے جوانوں۔ آپ کی طرف امام کی نگاہیں ہیں، امام آپ کو دیکھ رہے ہیں، امام آپ کی تنہائی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم کتنا امام سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک آیت اللہ بروجردی جو کہ بہت بڑے مراجع تھے اپنے زمانے کے، ان کے زمانے میں ایک اور شخص بھی تھا، عالم تھا، آیت اللہ بروجردی، اس کے گھر مجلس سننے جاتے تھے، اس کی مجلس سنتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی نے انہیں کہا، جب لوگ کم ہو گئے، کہا کہ میں اتنا عالم کا مرجع ہوں، لوگ میری تقلید کرتے ہیں، لوگ مجھے مانتے ہیں، لیکن جو تاثیر آپ کی زبان میں ہے وہ میری زبان میں ویسی تاثیر نہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں لیکن جو آپ پڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں پڑھتا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب نجف میں تھا تو سامرا زیارت پہ گیا، سامرا زیارت پہ گیا، 10ویں امام کی اور 11ویں امام کی۔ جب میں زیارت پہ گیا تو آپ جانتے نا وہاں سب اہل سنت رہتے تھے، اب خالی ہو گئے ظاہر ہے، پہلے اہل سنت ہی رہتے تھے سارے، اور خدام بھی اہل سنت تھے حرم کے۔ تو کہا میں نے اس کو، خدام کو تھوڑے سے ہدیہ دیا، کہا کہ رات کو جب دروازہ بند کرو تو مجھے اندر رہنے دینا، صبح کھول لینا۔ اس نے ایسے کیا، بند کر دیا۔ رات ہو گئی، رات میں عبادت کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ عربوں کے کچھ قانون ہیں، عربوں کے کچھ قانون ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی ان کے گھر آ جائے اور گھر آ کر وہ کچھ بھی مانگے تو عرب اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا۔ کہا دوسرا عربوں کا قانون یہ ہے کہ اگر انہیں ان کے والد کا واسطہ دیتے نا کوئی تو یہ اس کی حاجت کو پورا کرتے۔ کہا رات جب ہوئی نا تو میں زری کے سامنے بیٹھ گیا، اور یہ وہ واحد زری ہے، حرم ہے، کہ جو گھر ہے امام زمانہ کا، یہ وہ گھر ہے زیادہ مطلب، باقی جگہ بھی حرم بنے ہوئے ہیں لیکن یہ جو گھر ہے نا جہاں ذریعہ ہیں، یہ امام کا گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے سرداب سے امام زمانہ غیبت پہ گئے۔ یہ امام زمانہ کا گھر ہے، یعنی پوری دنیا میں ہوتا ہے امام ہر جگہ رہتے ہوں، کہیں رہتے ہوں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جو امام کا اپنا گھر ہے۔ ہم سمجھے نہیں آج تک وہاں جاتے ہوئے، یہ امام کا اپنا گھر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر میں بیٹھا ہوا، میں نے رات کو یہی کہا مولا آپ کے گھر آیا ہوں، عربوں کا قانون ہے، آپ بھی عرب ہیں، کہ آپ سائل کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ کہا دوسری، آپ کے والد کا مرقد مبارک میرے سامنے ہے، یعنی 11ویں امام کی زری میرے سامنے ہے، آپ کو آپ کے والد کا واسطہ اپنی زیارت کروا دیں۔ اللہ، کہا یہ میں نے کہا، رات گزری، دروازہ بند ہے، دیکھا نور دروازے سے داخل ہوا، نور مجسم ہوا، امام حاضر ہو گئے۔ امام نے میری طرف دیکھا، کہا بولو کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا مولا کوئی حاجت نہیں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اللہ،
امام نے پھر پوچھا، کہا بتاؤ کیا حاجت ہے، ہم تمہاری ہر حاجت پوری کریں گے۔ کہا مولا نے، مولا بس آپ کی سلامتی چاہتا۔ امام نے تیسری دفعہ پوچھا، پھر اس نے یہی کہا، مولا آپ کی سلامتی چاہتا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا، کہا تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جاؤ جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا۔ کہا یہ امام کا دیا ہوا علم ہے جو زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جس پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مصیبت غازی عباس کی۔ اللہ، میں بڑا گریا کہ آپ اتنے دنوں سے گریا کرتے آ رہے ہیں، تھک بھی گئے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ بڑی دیر سے آئے ہوں گے، بوڑھے بزرگ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچوں کو لے کر، ظاہر ہے آپ لوگ کافی دیر سے آئے ہوں گے، مجلس بھی تھوڑی سی دیر سے ہوئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، لیکن کیا کریں، تھوڑی دیر آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن میرا سلام ہو اس بچی پر جس کی تکلیفیں عاشورہ کے دن شروع ہوئی اور انہی تکلیفوں کو لے کر وہ آج شام پہنچ چکی ہے۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر ہماری تکلیف تھوڑی دیر کی، ہم اٹھ کے گھر چلے جائیں، مگر وہ تو امام جانتا ہے نا کہ کتنے گھنٹے یہ بازار میں کھڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کیا غم تھا بہنوں کو، بہنوں کو بڑا مان تھا، کس پر؟ عباس پر۔ کیوں؟ کیونکہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بازاروں میں جانا پڑے گا۔ یہ بہنیں دیکھتی ہوں گی نا نیزے پر عباس کا سر، تو یقیناً سر جھکا ہوا ہوگا۔ عزاداران محترم، عباس باب الحوائج ہے، عباس باوفا، عباس اطاعت گزار۔ وقت نہیں میرے پاس، وقت بہت تیزی سے آگے نکل گیا، وقت نہیں کہ میں اس زیارت کے جملوں کی تشریح کروں جو میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کی زیارت تعلیم دی۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کا مقام قیامت میں ایسا ہوگا کہ سارے شہداء اس مقام کو دیکھ کر رش کھائیں گے۔ کیا کیا عباس نے، کہاں پہنچ گئے حضرت عباس؟ عزیزان محترم، آیت اللہ قاضی بیان کرتے ہیں کہ جو کربلا جایا کرے پہلے حضرت عباس کی زری کی زیارت کرے اور پھر اجازت لے اور پھر حسین کی زیارت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سردار ہے، علمدار ہے، اس سے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں مدینہ پہنچا نا، اور جب بشیر نے کہا کہ حسین کربلا میں مارے گئے، تو وہ ایک ماں آئی، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھا؟ عباس کے ہوتے ہوئے نہیں، عباس پہلے گئے ہیں میری بیوی، پھر حسین۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں رات کو پہنچا کربلا اور غازی عباس کے حرم پہنچا تو دروازہ بند تھا، رات ہو چکی تھی، میں چلا گیا، سو گیا آرام کرنے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہوں اور وہاں پر رسول خدا تشریف فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ایسے میں ایک جوان آیا اور رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ، حضرت عباس نے
ایک بچے کی شفاعت مانگی ہے، اس کی صحت مانگی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس بچے کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس جوان کا وقت پورا ہو، وہ جوان چلا گیا، جوان پھر آیا، کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے پھر فرمایا کہ اگر آپ خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تیسری دفعہ حضرت عباس خدا گئے۔ کس عالم میں آئے؟ کہا دونوں بازو قلم، آنکھوں میں تیر۔ کہا یا رسول اللہ، خدا آپ کو اشکا کرتے، خدا آپ کو، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ ہم پر نگاہ کیجئے، ہماری مجلس میں آئیے، ہم خطا کار ہیں، میں گناہ گار ہوں مولا، میں اس قابل نہیں آپ کے چچا کا غم پڑھوں، لیکن آپ آتے ہیں نا، آج آپ آئیے، جمعے کا دن ہے، آپ کے ظہور کا دن ہے مولا، آئیے ہماری مجلس میں، آئیے رونق بخشیے، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے۔ ہاں آزادارہ محترم حضرت عباس نے کیا کہا، یا رسول اللہ، میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ میں لوگوں کی حاجتیں پورا کروں، یا اس بچے کو خدا کی بارگاہ سے زندگی دلا دے، یا میرا نام ہٹا دے؟ رسول خدا نے کہا علی میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ وہ عالم کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں دوڑتا ہوا حرم گیا، میں نے خادم سے کہا خادم حرم میں کوئی ہے؟ کہا نہیں خالی ہے۔ نہیں، کہا کوئی ہے؟ کہا ہاں، نجف کا جو قبیلہ ہے نا سب سے بڑا، اس کا جو رئیس ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ شدید علیل ہے، اس کی ماں رات سے حرم میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ، کہا دروازہ کھول، کہا دروازہ کھلا، میں گیا، میں نے کہا یا اے بی بی جا، اٹھ جا، عباس نے تیرا بیٹا تجھے دے دیا۔ اللہ، یہ باب الحوائج ہے، یہ حاجتوں کا دروازہ ہے۔ ہاں زیادہ میں روز عاشورہ کچھ حاجتیں عباس کی خدمت میں آئی۔ جنگ کی اجازت تو نہیں ملی عباس کو، نہیں ملی۔ زہیر ابن کین روز عاشورہ، حضرت عباس جب باقی جنگ کرتے تھے نا تو حضرت عباس دشمن کے لشکر کو دور کرتے تھے، دور کرتے۔ ایسے میں زہیر ابن کین عباس کے پاس پہنچے، کہا عباس ایک بات کہوں؟ کہا یہ وقت نہیں ہے بات کا۔ کہا نہیں، آپ کے بابا کی بات یاد آ گئی۔ حضرت عباس رک گئے، کہا بابا کا نام لیا ہے تو بولو۔ کہا آپ جانتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا؟ کہا آج وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں زہیر تو مجھے تیش دلاتا ہے، ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی اور ایک وار کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑتی ہوئی نظر آئی، مگر عباس کو اجازت نہ ملی، اجازت، مگر ایک بچی عباس، چچا عباس، اللہ اکبر، بچوں کو بڑا ناز تھا۔ بھئی سب نے کہا سکینہ، یہی کہا ہوگا نا کہ بھئی آپ کے چچا ہیں، کچھ نہیں تو بچی آئی گئی ہوگی کہ میرا چھوٹا بھائی پیاسا ہے، چچا پانی۔ چچا نے کہا مجھے اجازت لے دو، اجازت لے دو۔ ہاں زیادہ بیان ہوتا ہے کہ بچی نے اپنے بابا سے کہا کہ چچا کو پانی لینے سے حال دل ہے، ہو سکتا ہے امام نے یہی کہا ہو بیٹا تمہیں شاید اپنے بھائی کے پیاس، میرا بھائی گیا واپس نہیں آئے۔ ہاں زیادہ علامہ ذیشان حیدر جوادی خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، روز عاشورہ مصائب پڑھ کر کہا کہ یہ ٹینٹ نہیں ہٹانا، کیوں؟ جانتے تھے عشر عاشورہ انتقال کر گئے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوتے تھے نا، مشکیزیں رکھے ہوتے تھے،
پانی تو چند دنوں سے نہیں ہے، لیکن زمین نم ہوتی تھی ہوتی نہیں اس وقت، ہوتی ہوگی اس آس پہ بچے سینوں کو زمین پہ لگایا اللہ ان کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ آزاداران محترم، یہ سننا تھا اب میرا مولا حضرت عباس کے بدن پہ، مگر کیسے آیا کہ جب پہلے کسی جنازے پر آتے تھے نا تو سیدھے پہنچتے تھے، خیموں پہ نگاہ نہیں کرتے تھے، کیوں؟ عباس تھے۔ اب ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ حضرت عباس پر، پہنچا میرا مولا، بس آخری منزل ہے۔ میرے مولا نے سر کو زانوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا، آپس میں گفتگو ہوئی۔ بھئی اطاعت گزار ہے نا، اطاعت گزار ہے، درخواست کر سکتا ہے۔ کہا، کہتے ہیں کہ درخواست کی، کیا درخواست کی؟ کہا مولا میرے بدن کو خیمے مت لے کر جائیے۔ علماء کہتے ہیں کیوں کہا عباس نے؟ بھئی یہ واحد بدن ہے نا، بھئی حضرت حر کا بدن تو قبیلے والے لے گئے تھے، باقی سب گنجے شہداء میں، یہ واحد بدن ہے فاصلے پر، کیوں؟ کیونکہ عباس با وفا بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا۔ علامہ کہتے ہیں نہیں اور وجہ تھی۔ کہا مولا کو جانتا ہے عباس، اپنے آقا کا غلام ہے عباس، اطاعت گزار ہے عباس، مطیع ہے، جانتا ہے میرا مولا صبح سے لاشوں کو اٹھا کر بھوکا پیاسا تھک چکا ہے، میرے بدن کو کیسے اٹھائے گا؟ کہا مولا یہی رہنے دے۔ علم اٹھایا حسین نے، اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے، چچا آ رہے، جیسے ہی قریب پہنچے کیا دیکھا؟ بابا چچا ابا کہاں نیرے القمہ